الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہم السلام کے قصص اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کچھ قوموں کا ذکر ہے، کچھ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے، یہ جو قصص اور واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں یہ محض قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہماری عبرت کے لیے اور ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے ان واقعات کو قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے
یا مسلم گھرانے میں ہی پیدا ہوا موروثی مسلمان ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن مقدس بھیجا ہے۔ قرآن کے مطابق ایک مسلمان کی خوشی، قرآن کے مطابق ایک مسلمان کی غمی، قرآن کے مطابق ایک مسلمان کی تجارت، قرآن کے مطابق ایک مسلمان کے اخلاق، علی ھذا القیاس۔ عملی طور پر کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیونکہ قرآن علم ہے، تو اللہ تعالی نے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، عملی نمونہ بنایا۔ جو قرآن نے کہا وہ میرے نبی نے کر کے دکھایا، تاکہ امت کو رہنمائی ملے کہ کیسے کرنا ہے۔ ایک مسلمان قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باہر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یا تو وہ قرآن سے رہنمائی لے گا یا پھر صاحب قرآن سے رہنمائی لے گا۔ اور کئی مواقع پر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک صاحب قرآن سے رہنمائی نہ لی جائے۔ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں کتنی ہیں، عصر میں کتنی ہیں، مغرب میں کتنی ہیں، عشاء میں کتنی ہیں، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ پھر قیام کیسے ہو، رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، التحیات کیسی ہو، یہ سب ہمیں عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ فجر کیسی ہوگی اور ظہر کیسی ہوگی، رکعتیں کتنی ہوں گی، قیام اور رکوع اور سجدہ اور التحیات کیسی ہوگی، تلاوت کیسی ہوگی، قرات کیسی ہوگی، یہ سب عملی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو گزشتہ قومیں، وہ قومیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان کے جرائم کہ کس جرم کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا گیا، ان کے واقعات بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، تاکہ یہ امت جائزہ لے کہیں وہ جرم تو ہم میں نہیں جو اس قوم میں تھا۔ اس قوم میں تھا تو وہ اللہ کے عذاب کی مستحق بنی، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر بھی وہ جرم آیا تو پھر ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا قرآن میں۔ ماننے والے، فرما برداری کرنے والے، ان کے ساتھ پھر اللہ نے انعام اور اکرام کا کس طرح کا معاملہ کیا اور رحمتوں سے کیسے نوازا، وہ بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ اگر ہم بھی ان جیسے بنے تو پھر ہم بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بنیں گے۔
تو گزشتہ انبیاء علیہم السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی، ان کے قصص اور واقعات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ میں نے سورۃ الانبیاء جو کہ 17ویں پارے کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے، اس میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورت کا نام کیا بتایا میں نے؟ انبیاء جمع ہے نبیوں کی۔ آپ اگر اس سورت میں جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان کے قصص اور ان کی تعداد اگر گننا چاہیں تو چند نبیوں کا ذکر ہے، لیکن سورت کا نام ہے انبیاء، سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے۔ چند نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں نتیجہ سنایا ہے کہ انہم کانو، جن کا ذکر ہوا یہ بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ سارے کے سارے یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ تمام انبیاء نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اور دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیں پکارا کرتے تھے، ہر ضرورت میں، ہر مشکل میں، ہر تنگی اور پریشانی میں، یا پھر خوشی اور راحت میں، یا دکھ اور بیماری میں، وہ سارے کے سارے کس کو بلاتے تھے؟ اللہ کو آواز لگاتے تھے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، ہر حال میں وہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ جہاں پر یہ نتیجہ اللہ نے سنایا ہے تو اس سے پیچھے قریب قریب دو نبیوں کا ذکر آیا ہے، ایک اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت زکریہ علیہ السلام کا۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، بات کو سمیٹوں گا اور کوشش کروں گا ان دونوں انبیاء کا کچھ ذکر ہو جائے، ہمارے ایمان میں بھی تازگی آ جائے اور عقیدہ بھی ہمارا رب کی ذات کے ساتھ پکا ہو جائے۔ یونس علیہ السلام جس قوم کے پاس تھے، قوم نے جب آپ کی دعوت کو نہ مانا، آپ کو ایسا لگا کہ اب جو ہے قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، کسی بھی لمحے ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ سے پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی، اپنے طور پر یہ اجتہاد کیا اور سمجھا کہ اب میرا یہاں رہنا اس قوم کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور آپ اس گاؤں کو، اس بستی اور علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ یہ عراق کا، ملک عراق جو ہے وہاں کا ایک علاقہ ہے۔ جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں راستے میں دریا پڑتا ہے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفانی موجوں کے اندر پھنس گئی۔ ملاح کہنے لگے ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی غلام اگر اپنے مالک سے اس کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہو تب اس طرح کی کیفیت بنتی ہے کہ ہماری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ کون ہے ایسا؟ اب کسی کی اس طرف تو توجہ تھی نہیں، بالآخر قرآن اندازی کی گئی، جس کا نام نکلے گا
وہ چھلانگ لگائے کشتی سے تاکہ باقی تو کشتی والے بچ جائیں۔ قرآن اندازی میں نام آیا اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا۔ قوم نے دیکھا نبی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی اللہ بناتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور نبی وہ بنتا ہے جو اتنا حسین ہوتا ہے کہ اس دور میں اس جیسا حسین بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیں یونس علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف اور قرآن اندازی میں نام، وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا کس کا؟ یونس علیہ السلام کا۔ قوم نے کہا بڑے نیک وکار ہیں، اللہ والے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا یونس علیہ السلام کا۔ اب کیفیت کیا بن گئی؟ نبی کشتی میں رہتے ہیں تو کشتی ڈوبتی ہے، نبی کشتی سے چھلانگ لگا دیں تو کشتی کنارے لگے گی۔ ولی بزرگ اللہ کے نیک بندے، ساری کائنات کی مخلوق، ساری انسانیت اللہ کے ولی بن جائیں، لیکن اللہ کے کسی ایک نبی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اور ولی میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا فرش اور عرش میں فرق ہے۔ نبی کا رتبہ، نبی کا مقام، لیکن یہاں دیکھیں کیا نظریہ لوگوں کا کہ فلاں کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں اور بیڑے پار کر دیتے ہیں۔ یہاں نبی کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، کیونکہ کشتیوں کا ڈبونا یا کنارے لگانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو بھیجا، ہے میرا اپنا ہی، بڑا پیارا ہے، میرا نبی ہے، میرے کلمے کی دعوت دیتا تھا، میرا مہمان ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے، بس تو نے یہ سنبھال کے اپنے پاس رکھنا ہے، جب چاہوں گا تجھ سے اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ مچھلی نے منہ کھولا، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے گویا کہ تنبیہ تھی، ہماری اجازت کے بغیر آپ چلے گئے تھے، اور چلے بھی اس طرح جہاں اللہ نے ذکر کیا، یہاں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں ذنون، ذرا یاد کریں ہمارے مچھلی والے یار کو، نام نہیں لیا اللہ نے، ذنون مچھلی والا، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلے اس طرح غصے میں، ظن ان لن نقدر علیہ، وہ گمان کر رہے تھے کہ شاید ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الزام المخاطب بما لا یلزم، یعنی مخاطب پر ایسا الزام لگانا جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یونس علیہ السلام کا تو یہ تصور بھی نہیں تھا نا کہ مجھے پکڑنے والا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ظن ان لن نقدر علیہ، وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ان کو پکڑنے والا، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ روک لیا اللہ نے، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کشتی والوں کو بھی نہیں پتا کہ جس بندے نے چھلانگ لگائی تھی وہ کہاں گیا۔ آپ کے گھر والے بھی ہوں گے،
ان کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو امتیوں کو یہ بات سکھاتے رہے، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے وہاں رب دیکھتا ہے، جہاں کوئی مشکل میں پھنس جائے اللہ ہی اس کو مشکلوں سے نجات دیتے ہیں، جہاں کوئی کسی کی پکار نہ سن سکے اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نادا فی الظلمات، ظلمات جمع ہے ظلم کی، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیروں میں نادا پکارا، آواز لگائی، بلایا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا، سمندر کی تہ میں جا کر وہ مچھلی بیٹھی، سمندر کی تہ کا بھی اندھیرا تھا، اور رات کی تاریکی کا بھی اندھیرا تھا۔ کئی اندھیروں میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا نادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز لگا کر کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام نجات چاہتے ہیں، اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر قرآن پڑھنے والے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا ورد کرنے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دے، اللہ مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نکال دے، نہیں، بلکہ اتنا کہا کہ اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے، میں قصوروار ہوں۔ سمجھا دیا اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں مچھلی کے پیٹ سے میری پکار کو جو سن رہا ہے وہی الہ ہے، اس مشکل اور پریشانی سے مجھے نکالنے والا وہی ہے، وہی الہ ہے۔ یہ بات سمجھا دی، جو الہ ہوتا ہے وہی مشکل کشا ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے وہی غائبانہ پکاریں سن لیتا ہے، جو الہ ہوتا ہے وہی بغیر سبب کے غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا سبب بنا دیتا ہے، وہی الہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں، مشکلوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو پکارا، میرے رب کہتے ہیں فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فاستجبنا، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا،
نجیناہ من الغم، اور ہم ہی نے ان کو غم اور مشکل سے نجات دی۔ آپ نے اگر غور کیا ہے تو اللہ یہاں پر جمع کا صیغہ بیان فرما رہے ہیں، جمع متکلم، یوں نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان کی پکار کو سنا، یوں نہیں فرما رہے کہ میں نے ان کو مشکل سے نجات دی، بلکہ فرما رہے ہیں ہم نے، فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، نجینا، ہم نے ان کو نجات دی۔ یہ ہم کا جملہ فرما کر اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے سوا غموں سے نجات دینے والا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سوا کسی کی پکاریں سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا کسی کی مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں۔ نجیناہ من الغم فرمانے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی مشکلوں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ کے لیے وعدہ بھی ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی بندہ مومن وہی تصور قائم کر کے، مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، وہ وہی کیفیت بنائے جو یونس علیہ السلام کی تھی، یعنی رات کا وقت ہو، تنہائی میں بیٹھ جائے، لائٹیں بتیاں بجھا دے اور وہ تصور قائم کر کے کہ یہاں سے میری پکاریں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا، اور اللہ کے علاوہ میری اس مشکل سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں، اگر اس طرح کی کیفیت بنا کر وہ یہ الفاظ کہے جو یونس علیہ السلام نے فرمائے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب یہ کہے گا اللہ اس کو بھی اسی طرح نجات عطا فرمائیں گے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تجربہ شرط ہے، اصل میں ہم جو اصل کام ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو مشکلات میں اگر پھنستے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ختم کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ ختم کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھنی، اب اکیلا تو وہ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے افراد بلاتا ہے، پھر دانے رکھے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے مانگنا، سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ پڑھنے اور مانگنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بڑا فرق۔ مانگا جائے، یہی تو ہماری اصل کمی یہی ہے، ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے، اور مانگنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، پڑھنے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا پڑھا۔ ہوتا ہے پتہ کسی کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پڑھنے والے کو نہیں پتا۔ اللہ کی ایسی ایسی تعریفیں کر رہا ہے، اگر یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہو نا تو اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہو۔ جب ایک نمازی کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ایمانداری سے بتاؤ جب کہتے ہو سبحانک اللہم تو یہی الفاظ کا مفہوم ہوتا ہے ذہن میں؟ اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، سبحانک اللہم، اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، ہر قسم کی تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ برکت والا نام تیرا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
بزرگی بڑائی صرف تجھ ہی کو زیب دیتی ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے ساتھ کوئی بھی الہ نہیں، تو اکیلا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ غیرک۔ پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اللہ کی تعریفیں ان الفاظ کے ساتھ بندہ کرے، اور وہ بھی نماز کے افتتاح میں، قرات بعد میں، فاتحہ بھی بعد میں، سورت بھی بعد میں ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ نمازی ان الفاظ کو اگر سمجھ کے کہے تو پھر دیکھے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یونس علیہ السلام کے اس واقعے کے فوراً بعد اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا جب انہوں نے آواز دی ربہ، کس کو؟ ربہ کا معنی ہے اپنے رب کو، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، جب انہوں نے ندا دی اپنے رب کو۔ کہاں آج ہم بھٹک رہے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے رب کو پکارا، ہر ضرورت میں اپنے رب کو پکارا۔ ضرورت کیا تھی؟ اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، 120 سال عمر ہو گئی۔ وقت کے ڈاکٹروں حکیموں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بانجھ ہیں، ان سے اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی بیوی عقیم ہے، عقیم عربی میں عقیم، عین 2 نقطے والا قاف، یہ اور میم، بانجھ کو بولتے ہیں، جس سے اولاد نہ ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آواز لگائی کس کو؟ اپنے رب کو، ربہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ میرے بعد بھی میرا کوئی وارث ہو، میرا بھی کوئی نام لیوا ہو۔ ویسے تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، مگر دنیا والوں میں بھی میرا کوئی وارث ہو۔ آواز لگائی، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، وہی الفاظ ہیں جو یونس علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی، اندر ہی اندر علاج کر دیا، کوئی دوائیاں نہیں کھلائیں، کیونکہ بیمار کرنے والے بھی ہم اور شفا دینے والے بھی۔ اصلحنا لہ زوجہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے بھی جس طرح اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کیا، اللہ کرے کہ قوم قرآن کے قریب آ جائے نا، قرآن سمجھ آ جائے۔ مانگنا کیا چاہتے تھے؟ کیا نہیں تھا زکریا علیہ السلام کے پاس؟ آپ جو بولتے ہیں نا، گویا یہ تائید ہوتی ہے ان قرآنی الفاظ کی جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ تائیدی جملے یہ لکھ رہے ہیں فرشتے، لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا۔ اللہ کی باتوں کی تائید کرنا بہت بڑی بات ہے۔ چرواہا تھا نا، مر گیا، دفن کرنے کے لیے گئے، لوگوں نے قبر میں اتنی خوشبوئیں سونگھیں، سوچ لیا کہ گھر جا کر ان کے گھر والوں سے پوچھیں گے کون سے نیک عمل کرتا تھا، ایسی منور، روشن، کھلی قبر اور ایسی خوشبوئیں۔ گھر والوں سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی خاص نیکی تو نہیں کرتا تھا۔ جب بار بار پوچھا گیا غور کرو، سوچو، کوئی تو اس کا ایسا نیک عمل ہو جس پر کم از کم ہم بھی عمل کریں، ہماری بھی قبر منور ہو، روشن ہو۔ تو گھر والوں نے کہا اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولتا تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔
لیکن پھر بھی وہ قرآن کھولتا تھا. اور یہ ہمارے بہاولپور کے علاقے کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے, محض کہانی نہیں ہے. ہر لائن پر انگلی چلاتا تھا, کہتا تھا اللہ اے وی سچ آکھئی, اللہ اے وی سچ آکھئی, اللہ اے وی سچ آکھئی. یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا, یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا. بس صرف یہی کہتا تھا, کچھ دیر تک یہ انگلی چلاتا تھا, پھر بند کر کے رکھ دیتا تھا. یہ جو رب کے حکموں کی اس نے تائید کی, سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہی اس کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو منور بھی کیا, معطر بھی کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے جو جملے میں کہلواتا ہوں تائیدی طور پر فرشتے لکھ رہے ہیں, قیامت کے دن وزن ہوگا ان الفاظ کا بھی. زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے, انہوں نے اولاد کس سے مانگی؟ زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. انہوں نے اولاد اللہ سے مانگ کر بتا دیا کہ اولاد دینا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے. ان کو اولاد چاہیے, اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو ایک بیٹا نہیں درجنوں اولادیں ہوتی ان کی. وہ رب سے مانگ کر بتا رہے ہیں کہ اولاد دینا, بیٹے بیٹیاں دینا, یہ کسی نبی ولی کے اختیار میں نہیں. کیا ہو گیا ہے قوم کو, اولاد کے لیے کبھی مزاروں پہ دھکے, کبھی درباروں پہ دھکے, کہ وہاں سے بھی ملے گی اور وہاں سے بھی ملے گی. اللہ کہتے ہیں کہیں سے نہیں ملے گی, میں ہی دینے والا ہوں, چاہوں گا تو دوں گا, چاہوں گا تو نہیں دوں گا. ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں, قرآن ہی کی دعوت دیتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں ایک ہی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر رب نے لکھوایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں, کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا. اسی قرآن میں سورہ شورى ہے 25ویں پارے میں, اس کی آخری 3-4 آیتوں میں اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا, میں چاہوں تو بیٹیاں دے دوں, وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, چاہوں تو بیٹے دے دوں, او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, چاہوں تو بیٹے بیٹیاں دے دوں, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, اور چاہوں تو بانجھ بنا دوں, کچھ بھی نہ دوں. اللہ فرما رہے ہیں یَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا, چاہوں تو صرف بیٹیاں دوں, جیسے لوط علیہ السلام کو دی, جیسے شعیب علیہ السلام کو دی. اور وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, چاہوں تو صرف بیٹے دے دوں, بیٹیاں نہ دوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے, بیٹیاں نہیں دیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, چاہوں تو بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں, جیسا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, اور چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں, یہ میرے اختیار میں ہے, کسی اور کے اختیار میں نہیں. یہ جو اللہ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان فرمایا اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان فرمایا, یہ اللہ نے ہمیں قصے سنائے, کہانیاں سنائی ہیں کہ بس وقت گزاری کے لیے پڑھ لینا سن لینا؟ نہیں میرے بھائی, یہ اللہ نے ہمیں عبرت کے لیے واقعات سنائے ہیں. وہ نبی ہو کر اپنی ضرورتوں میں رب کو بلاتے ہیں, تو امتی ہو کر وہی راستہ اختیار کرے گا تو کامیاب ہوگا. وہ مشکلوں میں پھنسے, اور یہاں اللہ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے پیارے تھے, نبی تھے, اور نبی سے بڑھ کر رب کا پیارا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بیمار بھی ہوتے تھے جیسے ایوب علیہ السلام, وہ مشکلوں میں پھنس جاتے تھے جیسے یونس علیہ السلام, وہ اولاد کے لیے رب کے سامنے جھولی پھیلایا کرتے تھے جیسے زکریا علیہ السلام.
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زکریا علیہ السلام نے تو میری رحمت کو اس طرح متوجہ کیا، کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، میرے سر میں سفیدی آ چکی ہے، واشتعل الرأس، میرا سر شعلے مار رہا ہے، چاندی آ گئی ہے، چمک آ گئی ہے، لم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگنے کے بعد میں محروم نہیں رہا۔ حوالہ دیا انہوں نے کہ جب بھی میں نے آپ سے مانگا ہے کبھی تو نے محروم نہیں کیا مجھے، اب بھی میرا یقین ہے تو مجھے دے گا۔ اور جب وہ دینے پہ آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے میرے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نام بھی ہم نے ان کا یحییٰ رکھ دیا ہے، اور تیرے بیٹے سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی بندہ ہوا ہی نہیں، یعنی نیا نام رکھا ہے ہم نے، جس جیسا نام آج تک کسی کا نہیں۔ بیٹا دینے لگے ہیں تو فوراً زکریا علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے انا یکون لی غلام، اللہ میرے ہاں بیٹا، یعنی تعجب ہونے لگا ان کو، حیرت ہونے لگی کہ دنیا کے ڈاکٹر حکیم تو کہتے ہیں تیری بیوی بانجھ ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اور عمر کے بھی اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جو اولاد کا موسم نہیں ہوتا، میرے ہاں انا یکون لی غلام کانت امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، میرے ہاں اولاد، یعنی تعجب وہ یوں کر رہے تھے کہ کیا میں واپس جوانی میں پلٹوں گا، میری جوانی واپس لوٹے گی، یا میں دوسری بیوی کروں گا اس میں سے ہوگی، کیسے ہوگی، یہ تھا ان کا تعجب، یوں نہیں تھا کہ اللہ کیسے دے سکتا ہے، وجہ جاننا چاہ رہے تھے، انا یکون لی غلام۔ جب انہوں نے تعجب کیا نا تو اللہ جواب میں کہتے ہیں قال کذالک، ایسے ہی، کذالک کا معنی ہوتا ہے ایسے ہی، کیسے، ایسے ہی کے لیے بھی تو مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے نا، لیکن یہ کذالک کا جو کاف ہے نا یہ ہے لبیان الکمال، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے زکریا بندے کی عمر 120 سال ہو، بیوی اس کی بانجھ ہو، اولاد کا موسم نہ ہو، اور پھر ہم بیٹا دے دیں، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔